علامہ اقبال نے کہا تھا کہ اخوت اس کو کہتے ہیں کہ چبھے جو کانٹا قابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جوان بےتاب ہو جائے۔ آج ہم السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ دوستو آپ کو ہے کہ پاکستان اس وقت 70% جو ہے کہ سیلاب میں ڈوب چکا ہے، بہت زیادہ تباہی مچی ہوئی ہے، پورا ملک سیلاب کی نظر ہے۔ صوبہ سندھ میں اس وقت جو بہت آفت زدہ قرار دے دیا گیا ہے، بہت زیادہ صورتحال خراب ہے۔ بلوچستان میں مسلسل 1.5 ماہ سے سیلابی صورتحال ہے، وہاں پہ مسلسل ابھی بھی 30 گھنٹے لگاتار بارش ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد سوات میں جو آپ کے سامنے بڑے بڑے ہوٹل ریسٹورنٹ تھے، جب بادل پھٹا ہے تو پہاڑوں سے پانی نیچے اترا ہے اور سب کچھ تباہ و برباد کر گیا ہے۔ کل جو ہنی مون کے لیے سب سے بیسٹ لوکیشن تھی، سیاحت کے لیے سب سے بیسٹ لوکیشن تھی، آج وہ ویرانی کا منظر پیش کر رہا ہے۔ آج ہمارا ملک ڈوب چکا ہے۔ راجن پور دیکھ لیں، مظفر گڑھ دیکھ لیں، لیا دیکھ لیں، توسا دیکھ لیں، اس کے علاوہ فاضل پور دیکھ لیں، صوبہ سندھ، ڈیرہ اسماعیل خان، سب دیکھ لیں، سب ملیا مٹ ہو گئے ہیں، صفحہ ہستی سے مٹ چکے ہیں۔ اس وقت گاؤں کے گاؤں تباہ ہو چکے ہیں، کوئی زمینی راستہ نہیں، کوئی فضائی راستہ نہیں، سب کچھ برباد ہو چکا ہے۔ ہمیں ایک ہونا ہے، ہمیں متحد ہونا ہے۔ ہمارے حکمران ان صورتوں میں کرسی کے لیے ایک دوسرے کو کاٹنے کے لیے بھاگ دوڑ رہے ہیں، کبھی کوئی، کبھی شہباز، کبھی گل، کبھی کوئی۔ یہ ڈرامہ ملک میں بنا ہوا ہے۔ ہمیں متحد ہونا ہے، اس وقت ہمیں متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس وقت لوگوں کے پاس صاف پینے کے لیے پانی نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، رہائش نہیں ہے، گھر نہیں ہے، چھت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہمارے لوگوں نے تماشا بنایا ہوا ہے۔ حکومتوں کے کرسی کے لیے ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ عمران خان صاحب جو کہ خیبر پختونخوا حکومت کہہ رہی تھی کہ سیلاب تو آنے جانے ہیں، لیکن ہم احتجاج کریں گے، ہم یہ کریں گے، خدا کا خوف کریں۔ ملک پہلے بھی بہت زیادہ اس گندے حالات سے گزر رہا ہے، ہر طرف سیلاب ہی سیلاب ہے۔ اب اللہ کے آگے سربجود ہو جائیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ لوگ دیکھ لو بھوک پیاس سے مر رہے ہیں، ان کے مال، ہر چیز، مال اسباب، ان کے جانور سب کچھ پانی میں بہہ گئے ہیں، ان کے کھانے پینے، ہر حتیٰ کہ لوگوں کے خاندان اجڑ کے پانی میں بہہ گئے ہیں۔ ان کی لاشیں سکھر براز سے راجن پور میں، ڈیرہ غازی خان میں لاشوں کے انبار لگ چکے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی مدد کو تیار نہیں۔ یہ لوگ اپنی کرسی کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن ملک کے مفاد کے لیے کچھ نہیں۔ ہمیں اس وقت ایک ہونا ہے، متحد ہونا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ اخوت اس کو کہتے ہیں کہ چبھے جو کانٹا قابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جوان بےتاب ہو جائے۔ آج ہمیں اسی فلسفے پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں یہ پرانی رنج سے، ہمیں بلا تفرق کسی مذہب، کسی مسلک، کسی فرقے، کوئی بھی ایک متحد ہو کر کام، ایک باحثیت قوم کام کرنا ہے۔ ہمیں کسی تفرقے میں نہیں پڑنا، یہ وہ ہے، یہ وہ ہے، یہ سیاسی ورکر ہے، یہ فلاں سیاسی جماعت کا ورکر ہے، ایسی کوئی باتیں اب ہمیں زیب نہیں دیتی۔ ہمیں ملک کے لیے سوچنا ہے، ملک کے لیے متحد ہونا ہے۔ ہمیں اپنے پیاری پاکستان کے مفاد کو سب سے آگے مقدم رکھنا ہے۔ ملک کو ان مافیوں سے بچانا ہے جو کہ ملک کو لوٹ رہے ہیں، مسلسل کھا پی رہے ہیں۔ اب ہمیں ایک ہونا ہے۔ ایک جو میرے سامنے واقعہ گزرا کہ بلکہ راجن پور میں ایک بڑے وڈیرے نے چاول اور کماد کی فصل کو بچانے کے لیے آٹے کی بوریوں کے بند باندھ دیے اور غریبوں کی طرف سیلابی ریلا چھوڑ دیا گیا۔ لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور یہ لوگ دل دہلا دینے والی، روز آپ سوشل میڈیا پر ویڈیوز دیکھ رہی ہیں، دل دہل جاتا ہے، دل خون کے آنسور ہوتا ہے، بندہ بہت زیادہ پریشان ہے۔ اب کیا کریں؟ ملک اس وقت تباہی کے دہانے پہ پہنچ چکا ہے، ملک کا 70% حصہ پانی ہی پانی ہو چکا ہے۔ ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ان زمینی آفتوں سے بچائے۔ ان جو آج روز بروز ملک میں مہنگائی تو پہلے بڑھ رہی ہے، اس کے بعد جو سنا ہے کہ جو ٹینٹ تھے اس کی قیمتیں بھی ڈبل کر دی گئی ہیں۔ پہلے ایک ٹینٹ 5,000 میں مل رہا تھا، اب اس کی شدید قلت ہو گئی ہے، تو اب 11,000 میں لوگ یہاں پہ بھی سود کما رہے ہیں، ڈبل پیسے کما رہے ہیں۔ کچھ خدا کا خوف ہونا چاہیے۔ لوگ اپنے خدا کو بھی بھول چکے ہیں۔ اللہ ہم ان لوگوں سے بچنے کی توفیق دے اور ان لوگوں کو ہدایت دے۔ آج ملک کا چپا چپا پانی ہی پانی ہے، جدھر نظر جاتی ہے ایسے لگتا ہے کہ یہ ملک صرف ہے بھی پانی میں گھرا ہوا، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی صدا دینے والا نہیں۔ اب وزیر اعظم نے فوج تعینات کی ہے، فوج کیا کرے گی بیچاری؟ یہاں پہ تو عوام کو سر چھپانے کی بھی جگہ نہیں ہے، کئی خاندان اجڑ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، نمازیں پڑھیں، اللہ کے آگے سربجود ہوں تو اللہ ہماری بھی سن لے گا انشاءاللہ۔ بس میرا ایک ہی پیغام ہے کہ ہم لوگ اگر متحد ہو جائیں تو انشاءاللہ ان ساری مصیبتوں سے نکل جائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب ایک دفعہ جو علاقہ اجڑ جاتا ہے، سیلاب آتا ہے، تو وہاں پھر کئی سال لگ جاتے ہیں ان لوگوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کے لیے۔ شہر مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے، راجن پور مکمل طور پر 90% تباہ ہو چکا ہے۔ اس وقت بھی 5 لاکھ کیوسک پانی کا ریلا
तौसा बिराज से और मज़ीद 3.5 लाख क्यूसेक पानी का रेला अभी भी दरियाए सिंध में आ रहा है, क्योंकि ये सारा पानी जो है दरियाए काबिल का दरियाए सवात का ये आएगा दरियाए सिंध में जमा हो जाता है। तो फिर आगे दरिया इसमाइल खान भी तकरीबन 60% तक ख़त्म हो चुका है, और फिर इसके बाद जो दरियाए नीलम है उसमें भी पानी की सतह मुसलसल बढ़ रही है, वहाँ भी जो है सैलाब भी सूरत हाल है इस वक्त। और दरियाए नीलम का पानी दरियाए जेहलम में आता है, तो इससे जो इलाके हैं दूसरे फैसलाबाद, जंग, चनियोट, सरगोदा, ये भी बहुत ज़्यादा मुतासर होने का खदशा है। दुआ करें कि अल्लाह ताला हम इन आफात से महफूज फरमाए। आमीन सुम आमीन।